بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ان کا نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال 100 سال تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، ایک ہجوم میں آ گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا، لوگو آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ پھر لوگوں کا کیا پیار کیا ہوگا۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، حامین کی کندل کیسی تھی۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ ایک تو بہت سفید رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں متوازن تھے، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد و قامت کے مالک تھے، لیکن ایک شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے۔ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانہ تھا۔ جب حضور آتے تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا تو حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ یہ مردان عرب۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ایمان کا لازمی جز ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کریں۔ کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائیں۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جسے القباس سے نوازا گیا۔ اللہ کا تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی و کوثر اور مقام محبوب سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔